پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی ذات کو ایک مسلمان سے، ایک انسان سے عقیدہ توحید مطلوب ہے۔ توحید کے برعکس اس کے متضاد جو بھی نظریہ، جو بھی عقیدہ، جو بھی عمل، وہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے اور قبول نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی جو مشترکہ دعوت تھی، یا ان کی دعوت کا جو بنیادی نقطہ تھا، وہ عقیدہ توحید تھا۔ توحید کا متضاد شرک ہے، لیکن شرک کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو توحید کا متضاد ہیں اور شرک ہی کی قبیل میں سے ہیں، شرک ہی کی اقسام میں سے ہیں۔ دین اسلام نے سختی کے ساتھ ان کا بھی رد فرمایا تاکہ کوئی انسان لا علمی میں نہ چاہتے ہوئے شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز نحوست، بدشگونی لینا، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں اس کو کہوں توہم پرستی ہے۔ چونکہ یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے، شرک کی طرف لے کر جاتی ہے، شرک ہی کی ایک قسم ہے، تو شریعت نے سختی کے ساتھ اس کا بھی رد فرمایا تاکہ انسان کے عقیدہ توحید میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی توہم پرستی کے حوالے سے ہی آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی تمام اقوام میں جن کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل، قوم، قبیلے سے ہے، اور دنیا کے جس خطے میں بھی آباد ہیں، کسی نہ کسی صورت میں یہ توہم پرستی ان کے درمیان کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی پڑھی لکھی اقوام میں یہ توہم پرستی موجود نہیں، جاہل اقوام کے اندر موجود تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقریباً دنیا کی تمام اقوام میں یا ان کے کچھ مخصوص لوگوں میں یہ کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود ہے۔ توہم پرستی کیا ہے کہ انسان اپنے ذہن کے وہم کو، اپنے گمان کو اپنے اوپر اس قدر حاوی کر لیتا ہے کہ اسی کو نفع اور نقصان کا سبب سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو توہم پرستی بولتے ہیں۔ یعنی انسان کے ذہن میں جو وہم ہے، جو گمان ہے، اس کو اپنی شخصیت کے اوپر اس حد تک اس نے حاوی کر لیا ہے کہ اسی کی بنیاد پر وہ نفع اور نقصان کا سبب اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ توہم پرستی ہے، اور یہی شرک کی ایک قسم ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ کر انسان نے کائنات ہی کی چیزوں کو یا ان کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا سبب ہیں، ان کی وجہ سے مجھے کچھ نفع یا نقصان پہنچتا۔ تو شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کا رد فرمایا۔ صحیح بخاری کی اور سنن ابی داود کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت
کے اندر موجود کچھ بد اعتقادی اور توہم پرستی ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر. یہ چار چیزیں بنیاد فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ادوا اس کی کوئی حقیقت نہیں، طیرہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، حامہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. یہ چار چیزیں ہیں، ان کی میں وضاحت کرتا ہوں. جاہلیت میں لوگ سمجھا کرتے تھے اور آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے یہ جو بیماری لگی ہے فلاں کی وجہ سے لگی. حالانکہ توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے بیماری یا شفا یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان کسی انسان کو بیمار نہیں کر سکتا. تو جاہلیت کے اندر یہ تصور موجود تھا جو آج بھی موجود ہے کہ شاید مجھے یہ فلاں کی وجہ سے بیماری لگی ہے، تو اس کو ادوا بولتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو فہم اور فراست عطا کی ہے، جو علم عطا کیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ انسان اپنی بیماری کا سزاور، اپنی بیماری کا سبب کسی اور کو ٹھہرا کر جو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید دیا ہے اس کو خراب نہ کر بیٹھے. تو اس لیے فرمایا دیکھیں اگر ایک شخص کو کسی سے بیماری لگی ہے تو وہ پہلا شخص اس کو کس نے بیماری لگائی؟ یہ کرونا کے دوران بہت حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور پر یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہی ذہن بنا لینا کہ میں اگر کسی کے ساتھ ملا یا میں کہیں گیا یا کوئی مجھ سے سلام لی کسی نے تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ تصور غلط. وہ ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کہ جس کے ہاتھ میں بیماری ہے، جس کے ہاتھ میں شفا ہے. کوئی انسان کسی کو بیمار نہیں کر سکتا. ہاں جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دی اس کو اپنانے کا کہ جس علاقے میں وبا ہے جو وہاں موجود ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے وہاں نہ جائیں. یہ حفاظتی تدابیر. لیکن عقیدہ یہی ہے اگر اللہ نے نہ چاہا تو کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے چاہا تو کوئی کسی کو تندرست بھی نہیں کر سکتا. دنیا کے جس کونے میں جس غار میں چھپ جائے جو اللہ نے اس کے مقدر میں بیماری لکھی ہے اس کو پہنچ جائے گی. تو یہ اپنی بیماری کا کسی کو مورد الزام ٹھہرانا اس کا شریعت نے سختی کے ساتھ رد فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے اور عقیدہ توحید جو ہے اس کو خراب کرتی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. ولا طیرہ یہ بدشگونی لیتے تھے عرب کے لوگ جاہلیت میں. کو پرندہ پھینکا دائیں طرف چلا گیا تو ہم کام جاری رکھیں گے، اگر بائیں طرف چلا گیا تو ہم کام نہیں کریں گے. اس کو طیرہ بولتے ہیں، پرندہ. اس سے بدشگونی لینا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے. تمام اسباب اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ہیں، اس کی طاقت کے تحت ہیں. پرندہ عالم الغیب نہیں ہے، یا پرندے کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت نہیں بخشی وہ کہ تم کو بتا دے یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کا بھی رد فرمایا یہ جو بدشگونی لیتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا حامہ، حامہ کا لفظ بولا تیسرا کہ جب تک یہ ان کا عقیدہ تھا کہ مقتول کا اس کے قتل کا جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا اس کی کھوپڑی سے ایک الو نمودار ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، وہ چیختا چلاتا رہتا ہے جب تک کہ اس قاتل کا مقتول کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا. اس کو حامہ بولتے تھے. یہ اس طرح کا کوئی اور عقیدہ بدروحوں کے متعلق. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر اس کی بھی کوئی حقیقت
نہیں ہے۔ سفر کیا ہے؟ یہ سفر ہی کے مہینے کی مناسبت سے یہ میں نے موضوع منتخب کیا۔ پچھلے سال بھی سفر ہی کی مہینے میں یہ موضوع میں نے بیان کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں، لیکن کچھ زائد چیزیں اس میں ایڈ کروں گا۔ عرب کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جاہلیت کے اندر۔ وجہ کیا تھی منحوس سمجھنے کی؟ وہ وجہ ذرا سمجھ لیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سال کے 12 مہینے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے۔ کتنے مہینے حرمت والے ہیں؟ 4 مہینے۔ جاہلیت میں بھی عرب ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر ہمیں وہ 4 حرمت والے مہینوں کا شاید پتہ نہ ہو۔ ہماری اکثریت کو پتہ نہیں کہ وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ روز اول سے، جس روز اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، سال کے 12 مہینے، اور ان میں سے یہ 4 حرمت والے مہینے، ان کا تقدس ہے، ان کا احترام ہے۔ لیکن وہ جاہلیت کے اندر ان 4 مہینوں کا احترام بڑا کیا کرتے تھے۔ احترام کیا کرتے تھے؟ جو قبائل ڈاکو تھے، چوری چکاری کیا کرتے تھے، وہ باز آ جاتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ جن قبیلوں کے درمیان جنگ جاری ہوتی تھی، وہ قبیلے گھر بیٹھ جایا کرتے تھے، ہتھیار پھینک دیا کرتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے۔ لیکن ذرا مشکل تھا، بہت زیادہ قبائل کہ جن کی معیشت کا دار و مدار ہی قافلوں کو لوٹنا ہوتا تھا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار تھے۔ ذی-القعدہ، ذی الحج، یہ اسلامی سال کے آخری 2 مہینے، اور آگے پھر محرم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ تو یہ لگاتار 3 مہینے ان کے لیے گھر میں بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک رسم نکالی جس کو نسی بولتے ہیں، قرآن نے نسی کہا ہے، انما النسی زیادۃ فی الکفر، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، ان کا سیکوینس جو ہے وہ چینج کر دیتے تھے۔ بہرحال پھر بھی یہ 3 مہینے ان کے لیے بڑے مشکل تھے۔ 3 مہینوں کے بعد جب وہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، وہی لوٹ مار، وہی قتل و غارت کے لیے نکلتے تھے۔ ظاہری بات ہے، گھر خالی ہو جاتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی، بہت زیادہ خون بہتا تھا۔ تو جب تھک ہار کر بیٹھتے تھے، سوچتے تھے، تو کہتے یہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے، اس میں اتنے ہمارے قتل ہو گئے، اتنا ہمارا نقصان ہو گیا، اتنی املاک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم 3 مہینے صبر کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جس طرح ان 3 مہینوں کا تم نے پاس کیا ہے، باقی مہینوں کا بھی پاس کرو، اپنی طبیعت کو اس کے مطابق ڈھالو۔ وہ 3 مہینے گزار کے جب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر خالی ہو جاتے ہیں، ماتم، ناشیں، خون، قتل و غارت۔ تو بعد میں جب تھک کر بیٹھتے تو کہتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ وہی چیز چلتی 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 ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی، اب ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ہاں تو نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے پرانے لوگوں میں، ہمارے بوڑھوں میں یہ تصور موجود ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی سفر نہیں کرنا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرنی، لوگ کرنی کتراتے ہیں۔ تو اسلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کا رد فرمایا، فرمایا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام نے کیا تصور دیا؟ اسلام نے سورہ توبہ میں تصور دیا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، محبوب فرما دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا، ہمیں وہی حاصل ہوگا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا۔ جو اللہ نے لکھا نہیں ہوا وہ کبھی بھی انسان کو پہنچ نہیں سکتا، چاہے وہ خوشحالی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، شفا ہے۔ جو اللہ نے نہیں لکھی وہ انسان کو نہیں پہنچ سکتی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہی ہمیں حاصل ہوگا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ زمین کے اندر کوئی بھی مصیبت، یہاں تک کہ تمہارے نفسوں کے اندر کوئی بھی مصیبت جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اور سورہ شورى میں جا کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تمہاری بدعمالیاں ہی ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جس کا اللہ رب العزت ہلکا سا مزہ تمہیں اس دنیا میں چکھاتے ہیں۔ حساب تو آخرت میں ہے، ترازو تو آخرت میں قائم ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں بھی ہلکا سا دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ کہ شاید انسان جو ہے ابھی بھی توبہ کر لے، ابھی بھی پلٹ آئے اللہ کے درمان۔ تو اس لیے کچھ اشیاء کے ساتھ، کچھ چیزوں کے ساتھ ہم یہ وابستہ کر لیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا، اس کی وجہ سے ہمارے اندر نحوست ہے، بدشگونی لینا، یہ اسلام نے اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا سختی کے ساتھ، تاکہ انسان کا عقیدہ توحید جو ہے یہ خراب نہ ہو۔ یہ شرک کی قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک کی قسم میں نے کہا ہے اس لیے سنن نبی داود کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ مطلب کوئی کام کرنا چاہتا تھا، ایسے ہی کوئی بدشگونی لے کر وہ کام ختم کر دیتا، کرتا نہیں، فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ کیوں شرک کا ارتکاب کیا؟ گھر سے نکلا، جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے، کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا تو واپس چلے جاؤ۔ صبح صبح کوئی اس طرح کا بندہ جسے ہم پسند نہیں کرتے وہ ہمارے متھے لگ گیا، چلو جی سارا دن نحوست ہے۔ فرمایا اس نظریے کی بنیاد پر کسی نے اپنا کوئی کام جو اس نے کرنا تھا اس نے چھوڑ دیا، فقط اشرک کا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ کیوں فرمایا سرکار دو عالم نے؟ اس لیے کہ انسان نے سمجھ لیا کہ شاید اس چیز کی بنیاد پر میرا کام غلط ہوگا یا درست ہوگا، اس کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ اس نے اس چیز کی ذات کے اندر یہ سمجھ لیا کہ شاید اس کی بنیاد پر میرا کوئی کام جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس لیے اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ لیکن بحیثیت انسان ہونے کے ناطے اکثر اوقات ہمارے دل کے اندر ایک وہم پیدا ہوتا ہے، ذہن میں جتنا مرضی انسان توحید پرست ہے، موحد ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن بسا اوقات انسان کے ذہن کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا نہ جاؤ۔ لیکن حضور دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما منا الا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے اندر دل کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی وہم کبھی پیدا نہ ہوا ہو۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو اس کا علاج یہ ہے، اگر دل کے اندر کوئی وہم پیدا ہو، کوئی وسوسہ پیدا ہو، اللہ کی ذات پر توکل کیا کرو۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنے سے یہ وہم جو ہے انسان کے اندر دور ہو جاتا۔ یہ علاج ہے اس کا، اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ یہ توکل اللہ کی ذات پہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ توحید کی انتہا ہے۔ انسان دنیا کے تمام اسباب سے کٹ کر، تمام تدابیر سے کٹ کر، ہٹ کر ایک اللہ کی ذات پہ جب اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہ ذات اس کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، جب اس ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، تو پھر وہ ذات انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہاں آزمائشیں ہیں، اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں، بروں کو بھی آزماتے ہیں،
نیک بندوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں آزماتے ہیں طرح طرح کی پریشانیاں دے کر، مصیبتیں دے کر، مشکلیں دے کر، تاکہ دنیا کے اندر اس کے گناہ ختم ہو جائیں، وہ میری بارگاہ میں پاک ہو کر پہنچے۔ یہ بندہ مومن کے لیے اللہ نے اعزاز رکھا ہے۔ برے کو اللہ رب العزت اس لیے آزماتے ہیں، اس لیے پریشانیاں دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی روش چھوڑ کر، اپنا رستہ چھوڑ کر میرے رستے پہ آ جائے، میرے دربار پہ آ جائے، میرے سامنے جھکا لے اپنے آپ کو۔ تو اس لیے آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے، بدشگونی نہیں لینی چاہیے، کسی کو نحوست نہیں قرار دینا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے۔ آج بھی پڑھی لکھی اقوام کے اندر، میں سرچ کر رہا تھا، میں نے پڑھا اسپین کے اندر لوگوں کا یہ تصور ہے اگر منگل کا دن کسی مہینے کی 13 تاریخ کو پڑ رہا ہو تو وہ قومی طور پر نحوست والا دن ہوتا ہے۔ آج بھی یہ تصور موجود ہے۔ چائنا کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کے ہاں 8 کا عدد جو ہے یہ بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے، اور 4 کا عدد جو ہے یہ نحوست والا سمجھا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں آج بھی نئے شادی شدہ جوڑے جو ہیں وہ گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگا دیتے ہیں شگون کے طور پر کہ یہ پھلے پھولے گا اور ہماری محبت اور ہمارا رشتہ بھی قائم رہے گا۔ یہ طرح طرح کی بدشگونیاں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ خیر رکھے، شام کے وقت جھاڑو نہیں دینا، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ نیا مکان بنایا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس ذات نے مجھے کروڑوں عطا کیے کہ میں اتنا عالی شان اتنا بڑا گھر تعمیر کر رہا ہوں، اس ذات کی دینے کی وجہ سے۔ جب پورا گھر تعمیر ہو جاتا ہے اس دوران بارش، آندھی، طوفان سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت نہیں یاد آتا۔ جب پورا گھر تعمیر ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے، اس کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دیتا ہے۔ یہ ابھی بھی موجود ہے، ادھر سائڈ پہ ابھی بھی موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے کالی ہنڈیاں رکھی ہوئی۔ کیوں جی؟ نظر نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ بدشگونی، یہ چیزیں ہیں۔ شریعت قطعی طور پر اس کا رد کرتی ہے، شریعت اس کو شرک سمجھتی ہے کہ یار جس ذات نے اتنا مال و دولت سے تم کو نوازا ہے، تم یہ گھر مکمل کر کے جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، بنیادوں سے لے کر اوپر تک، اس کے اوپر ایک ہنڈیا، اس ہنڈیا کی کیا اوقات ہے؟ ایک بچہ پھینکے تو ٹوٹ جاتی ہے، اور ہنڈیا چلیں آج تو یہ دوسرے برتن استعمال ہو رہے ہیں، جس دور میں یہ مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے تو اس کی زیادہ سے زیادہ زندگی کتنی ہوتی تھی ہنڈیا کی؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، بڑی بھی کوئی عورت سنبھال کے رکھے 6 مہینے سے زیادہ اس ہنڈیا کی زندگی نہیں، یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کی اپنی حیثیت یہ ہے، اتنا بڑا گھر تعمیر کر کے اوپر وہ رکھ کر تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید گھر بچ جائے گا، اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ اتنی مہنگی گاڑی لی اور وہ گھسا پٹا سا جو جوتا ہے وہ سامنے لٹکا لیا، کس لیے جی؟ نظر بد نہ لگے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ بھی ہمارے اندر موجود۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کی زندگی کا اصول تھا جب صبح اٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ کوئی اس طرح کا بدصورت، بدحال، بدکماش کو بندہ میرے سامنے نہ لگے جب میں صبح اٹھوں۔ وہ نحوست سمجھتا تھا اس کو۔ ایک دن کیا ہوا، جب صبح اٹھتا ہے، نکلتا ہے باہر، ایک بدحال سا شخص اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے، فوراً حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑ کر لایا جائے، سزائے موت کا حکم دے دیتا ہے۔ کیوں جی؟ کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی میری نظر اس پہ پڑی ہے، یہ میری سلطنت کے لیے، میری ذات کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے کنبے قبیلے کے لیے نحوست۔ لیکن وہ بندہ بڑا فقیر، بڑا سمجھدار تھا، بڑا دانا تھا۔ سزائے موت کا حکم ہو گیا، آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا کہ بادشاہ سے میری بات کروا دی جائے۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ کے سامنے تو آپ نہیں آ سکتے، سامنے آنے ہی کی وجہ سے تو تم یہ بھگت رہے ہو۔ اس نے کہا چلیں سامنے نہیں، پردے کے پیچھے سے میری بات تو کروا دیجئے۔ بہرحال بادشاہ رضامند ہوا، آخری خواہش ہے، پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے بادشاہ۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میری موت تو یقین نہیں، آپ نے حکم دے دیے، یہ تو نہیں ٹل سکتی، لیکن ایک بات کہوں؟ جی کہیے۔
کہا بادشاہ سلامت میں منحوس نہیں، منحوس آپ ہیں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ بادشاہ بڑا حیران ہے، کہتا بادشاہ سلامت منحوس آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے منحوس سمجھ کر مجھے سزائے موت کا حکم دیا ہے، لیکن آپ کی سلطنت کو، آپ کی بادشاہت کو، آپ کی صحت کو، آپ کی زندگی کو، گھر بار کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ منحوس تو میں ہوں کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑتے ہوئے مجھے سزائے موت کا حکم ہو گیا۔ منحوس تو آپ ہیں، میں منحوس کیسے ہوا؟ بہرحال عقل میں بات آئی، اس کو چھوڑ دی۔ انسان تھوڑا سا عقل کو استعمال کرے تو انسان کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی۔ ہاں، نیک شگون لینا، کسی بات سے کوئی نتیجہ اچھا اخذ کرنا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، بالکل بچپنے میں اچھا بولتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو آپ نیک شگون لیتے ہیں کہ یار امید ہے یہ بچہ بڑا ہو کر اچھا، میں خوشی ہوتی ہے۔ یا کوئی اس طرح کا کوئی کام آپ کے لیے ہوتا ہے تو آپ اس سے اچھا شگون لیتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کا موقع ہے، قریش کے متعدد سفیر بارگاہ رسالت میں آئے، لیکن جب سفیر سہیل بن عمر جس کے ساتھ پھر معاملہ طے پایا تھا وہ بارگاہ رسالت میں آیا، اسے آتا ہوا دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا نام چونکہ سہیل تھا، سہیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی، نرمی، سہل، تو حضور نے ارشاد فرمایا سہل الامر، فرمایا اب معاملہ جو ہے آسان ہو جائے گا۔ کہ یعنی یہ ایک اچھا شگون ہے کہ قریش نے اب جو شخص بھیجا ہے اس کا نام ہی سہیل ہے، کیونکہ نام کا طبیعت پہ، نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور نے بہت زیادہ نام جو ہیں وہ تبدیل کر کیے تھے کہ یہ نام ان کے معنی اچھے نہیں، تو نام کا طبیعت پہ اثر ہوتا ہے، انسان کے کردار پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اس کو آتا ہوا دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل الامر، اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو نیک شگون لینا، کسی بات سے کوئی نتیجہ اخذ کر لینا، یہ کوئی بری بات نہیں۔ سیرت میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ایک جگہ پہنچ کر جو گائیڈ تھا، حسیل اس کا نام تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 4 رستے ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ خیبر تک پہنچتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے نام کیا ہیں؟ جس طرح ہر رستے کا شاہراہ کا ایک نام ہوتا ہے نا، اس کو نام دیا ہوتا ہے۔ یہ پرانے دور ہی سے چل رہا ہے، جب یہ سڑکیں نہیں بنی تھی، رستے بنے ہوئے تھے نشانات قدم سے، تب بھی رستوں کے نام ہوتے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 4 رستے ہیں، یہ چاروں خیبر تک پہنچتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے نام کیا ہیں؟ اس نے فرمایا یہ رستہ، اس کا نام حزن ہے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے سخت، کھردرا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں۔ دوسرے کا نام شاش، متفرق، اضطراب والا، تکلیف والا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ تیسرے کا نام حاطب، اس کا مطلب ہوتا ہے لکڑہارا۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 4تھا رستہ ہے، اس کا نام ہے مرحب۔ اس کا نام کیا ہے؟ مرحب۔ میں نے بتایا تھا مرحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کشادہ، چوڑا چکلا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس رستے پہ چلنا پسند فرمایا۔ کیوں؟ وہ رستے، ان کے نام اللہ نے نہیں رکھے تھے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے، ان رستوں کی کیفیت کی وجہ سے لوگوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ سخت بڑا کھردرا ہے، اس کا نام حزن رکھا ہوا تھا۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں نے اس کا نام حزن رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، لوگوں نے اس کا نام مرحب، کشادہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی رستے پہ چلنا پسند فرمایا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز سے نیک شگون لینا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن بد شگونی، نحوست لینا کسی کو، اور کسی نقصان کا، نفع کا ذمہ دار کسی شخص کو ٹھہرا دینا، کسی چیز کو ٹھہرا دینا، یہ شرک ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابھی میں ایک دن سفر کر رہا تھا، وہ جو گاڑیوں کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں جوس وغیرہ، وہ صبح کا ٹائم تھا، میں ارلی نکلتا ہوں لاہور کے لیے جب جانا ہو، وہ شخص
اس نے اس کو جوس مانگا، جوس دیا، وہ ذرا لوکل قسم کا تھا، لیکن اس کی ساری پیکیجنگ، اس کی شیپ جو تھی وہ ملٹی نیشنل کمپنی ایک اس کے مطابق تھی، لیکن ظاہری بات ہے نام کوئی اور تھا۔ وہ شخص ذرا پڑھا لکھا تھا، اس نے واپس کر دیا، اس نے کہا یہ مجھے جوس نہیں چاہیے۔ اب وہ تقاضا کر رہا ہے بار بار کہ میرے پیسے واپس کرو، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا۔ اتنی میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اتنی دفعہ اس نے تقاضا کیا، یقین کریں مجھے بھی غصہ آیا۔ میں نے کہا یار پیسے واپس کرتے ہو کہ نہیں؟ 2-3 اور سواریاں جو ہیں وہ بھی بول پڑے، مسافر بول پڑے، کہتے یار پیسے واپس کرو اس بزرگ کے، وہ بار بار تم سے تقاضا کر رہا ہے۔ آخر میں اس نے کیا بتایا، اس نے کہا صبح صبح بونے کا ٹائم ہے، یہ میرے متھے لگ گیا، ساری دیہڑی میری ایسا ہی جانے۔ اللہ اکبر، یہ تصور، یہ شرک ہے۔ بونی کروا دو جی، اچھی جی، آج بھی جائیں نا مارکیٹ میں، پہلے گاہک ہیں یار، بحث نہ کیجیے ہمارے ساتھ، سارا دن ہمارا گزرے گا۔ یہ شرک کی قسم ہے، یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ شریعت نے اس کا رد کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نقصان پہنچانے پہ آئے تو سوائے اللہ ہی کے اور کوئی نقصان نہیں ٹال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ رب العزت تمہیں کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ ھذا من فضل ربی لکھ کر دکان کے اندر تم یہ تصور لے کر بیٹھے ہو کہ یہ پہلا گاہک میرے ساتھ اس طرح کا پیش آیا ہے، میری ساری دیاری اس طرح جائے گی، تو یہ تصور غلط ہے۔ اتنے بڑے مکان پر ھذا من فضل ربی لکھ کر ایک کالی ہنڈیا اوپر رکھ دیتے ہو کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں انسان تدبیر کرے اپنی حد تک، لیکن عقیدہ یہ رکھے ہوگا وہی جو اللہ کی ذات کو منظور ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی۔ مثال کے طور پر گاڑی آپ نے خریدی ہے، آئے دن کام نکل رہا ہے، آئے دن کام نکل رہا ہے، وہ چل نہیں رہی، پیسے لگ رہے ہیں بار بار، اس کی یوٹیلیٹی اتنی نہیں ہے جتنے آپ کے ایکسپینسز ہیں اس پہ، تو آپ کہتے ہیں یار مگروں لاؤ، جان چھڑاؤ، آپ اس کو بیچ دیں، تبدیل کر دیں، شریعت نہیں روکتی۔ لیکن یہ تصور رکھنا یہ فلاں نے مجھے بیچی ہے تو اس کے اندر نحوست ہے، یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے میں کلاش ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، یہ تصور نہیں ٹھیک، آپ اس کو بیچ دیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، ہر جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے، معذرت، آخری بات کہہ کے بات ختم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، سورہ یوسف سے میں مثال دیتا ہوں آج کے موضوع کی، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خواب بیان کیا حضرت یوسف نے بچپنے میں، یا بتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان 11 ستارے، چاند اور سورج کو میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ کوئی عام باپ نہیں تھا، اللہ کا نبی تھا یعقوب، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، نسل در نسل نبی ہیں، تو علم کی انتہا کیا ہوگی؟ جب حضرت یعقوب نے یہ خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے، یہ میرا بچہ اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ فرمایا بچے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ دل میں بات آئی، بات سمجھ رہے ہیں، یہ میرے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ دل میں بات آئی کہ یہ خواب بڑا عمدہ خواب ہے، وقت کا نبی بننے والا ہے، بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، جان کے در پہ ہو جائیں گے، حسد کریں گے، حسد کریں۔ حسد سے بات ذہن میں آئی، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نعمت کو ذرا چھپائیں، جس سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ذرا دھیان سے رہیں۔ کیوں؟ جیسے انسان کو نعمت ملتی ہے اس کے حاسدین بھی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں بروپیوں والا جو ہے نا وہ روپ دھار لیں، غریبوں مسکینوں والا اپنے اوپر مسکینی طاری کر لیں، خرچی نہ کریں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ سننے والا اپنا ہی مطلب نکالتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ قرآن کی دوسری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت ہے، اس کو ذرا اس کا اظہار بھی کیجیے، لیکن بلا وجہ ایسے نہیں بتاتے پھر چاہیے کہ میری مالیت اتنی ہے، میرے ایسٹس اتنے ہیں، میرا بینک بیلنس یہ ہے، یہ میرا کیپٹل ہے، یہ سب نہ،
ذرا ٹھہراؤ رکھنا چاہیے تاکہ حاسدین بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی چیز حضرت یعقوب کے ذہن میں آئی کہ بچہ میرا بیٹا وقت کا نبی بننے والا ہے، بھائیوں کے سامنے خواب کو بیان نہ کرنا، یہ حضرت یعقوب کے دل میں ایک تدبیر بیان ہوئی، احتیاط جو ہے وہ حضرت یعقوب کے دل میں آئی۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت یوسف نے خواب بیان کیا بھائیوں کو؟ نہیں بیان کیا۔ لیکن حضرت یعقوب کا جو رویہ تھا، جو برتاؤ تھا، جو سلوک تھا حضرت یوسف سے، اسی سلوک کی بنیاد پر بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور یہ سارا مکر انہوں نے کیا۔ آپ کے سامنے کنویں بے پھینکا، بکے مصر کے بازار میں، کہاں کہاں کہاں۔ بہرحال حضرت یوسف نے تدبیر اختیار کی، لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا۔ یہ وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، میں اور آپ کون ہیں؟ ہاں تدبیر اختیار کریں، لیکن عقیدہ یہی رکھیں ہوگا وہی جو اللہ کی ذات کو منظور ہے۔ آگے پھر آ جاتے ہیں حضرت یعقوب پہ۔ بہرحال جب پتہ چلا حضرت یوسف کو یہ میرے بھائی ہیں، کہا گھر میں جو بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی لے کر آنا آئندہ۔ بھائی واپس آتے ہیں، ابا جان بادشاہ نے کہا ہے کہ وہ اپنا بھائی بھی لے کر آؤ، نہیں تو غلہ نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے میں پہلے بھی اعتبار کر چکا ہوں، بہرحال اگر اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے تو چلے جاؤ۔ اب 12 بھائی ہیں، جوان ہیں، توانا ہیں، خوبصورت ہیں، تو حضرت یعقوب کے دل میں کیا آیا؟ حضرت یعقوب، قرآن بیان فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، بیٹا چلیں مصر تو جا رہے ہو، لیکن جب شہر میں داخل ہونا ہے تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، جدا جدا دروازوں سے۔ یہ تدبیر ہے جو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اختیار کی کہ بڑے جوان توانا ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے ہیں، تو 12 کے 12 یا 11 اگر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں کوئی نظر بد نہ لگ جائے یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ پیش ہو جائے۔ اللہ نے اس کی تصویر کشی جس انداز میں کی ہے توحید واضح ہوتی ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا یہ قصہ کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن کیا ساتھ فرمایا؟ حضرت یعقوب نے خود فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء۔ اللہ اکبر، توحید ہے، اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا، تڑپ جائیں گے آپ۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آ سکتا تمہارے، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی کفایت نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کی ذات ہی کا ہے، فیصلہ تو صرف اللہ کی ذات ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں بھروسہ کر رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا اسی کی ذات پہ میں بھروسہ کر رہا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی کی ذات پر توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ قصہ بیان ہو رہا ہے، یہ قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اب آگے جملہ معتذرہ کے طور پر اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جہاں سے حضرت یعقوب نے حکم دیا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے مصر کے اندر۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ اللہ اکبر، کمال کی توحید بیان فرما دی اللہ نے۔ فرمایا جہاں سے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا وہیں سے وہ داخل ہوئے، لیکن یاد رکھو وما یغنی عنہم من اللہ شیئا، وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے تھے، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں وہ کوئی کام نہیں آ سکتے تھے۔ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، ہاں یہ حضرت یعقوب نے جو اپنے بیٹوں کو کہا نا کہ جدا جدا دروازے سے داخل ہونا، یہ حضرت یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا تھا۔ یہ توحید سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے تو یہ ہمارے لیے نحوست کا دن ہے، فلاں ہمارے متھے لگ گیا ہے تو یہ ہمارے لیے نحوست کا وقت ہے، فلاں عورت ہمارے گھر میں آ گئی، ہمارے گھر سے معیشت اٹھ گئی، ہمارے گھر سے خوشحالی اٹھ گئی، اس کی نحوست ہے۔ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، اسلام اس تصور کو نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک